بڑی طویل بیماری کے ساتھ انہوں نے سامنا کیا. ہمارا اس معاشرے کے ساتھ تعلق ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اور جب ہم خود بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آزمائش آئی ہوئی ہے. اس سے بڑی منافقت اور کوئی نہیں، حالانکہ بیماری اور تکلیف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے، ہوتا ہے یا ہوتی ہے بیمار. تو وہ آ کے اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ ان سے فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ جو میرا بندہ مومن بیمار تھا اور تم گئے تھے وہ کیا کہہ رہا تھا. سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تیری اس آزمائش پر تیرا وہ بندہ صابر اور شاکر تھا اور کہتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اگر صحت ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اگر بیماری ہے تو اللہ کا عدل ہے. اس کے یہ الفاظ ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان 2 فرشتوں کو کہ تم گواہ ہو جاؤ، اس بات کے گواہ کہ اگر اس بیمار کو میں صحت دیتا ہوں تو پھر پہلے سے زیادہ صحت تندرستی والی زندگی دوں گا، اور اگر اسی بیماری میں یہ مر جاتا ہے تو گواہ ہو جاؤ اس کے مرنے سے پہلے اللہ نے اس کا جنت میں ٹھکانہ بنا دیا. یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے نبی جا رہے تھے مدینے کی گلی میں، ایک صحابی جو نابینا تھے اللہ کے نبی کی خوشبو سونگھ کر، اللہ کے رسول اس گلی سے گزرتے تھے 3 دن تک اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی. سبحان اللہ، اتنی مہک تھی. وہ تو نبینا تھے، انہیں کس طرح پتا چلا؟ حضور کی خوشبو سونگھ کر پتا چلا کہ اللہ کے رسول اس گلی سے گزر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، میں نبینا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی نعمت سے نواز دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بیماری پہ اگر تو صبر کر رہا ہے نا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہے، تجھے جنت اللہ عطا فرمائے گا. تو تو کہتا ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. کہتا ہے یا رسول اللہ 2 چیزیں ہیں. بیماری کا سوال میں نے کیا، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے. بیماری کا سوال میں نے کیا، صحت کے لیے. جنت کا سوال آپ نے کیا، یا رسول اللہ مجھے جنت بھی دے دے، مجھے آنکھیں بھی دے دے. اور آپ پہ ہے یہ بات کہ میں، حضور نے فرمایا کہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ کا رسول تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے. تو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جنت بھی چاہیے، مجھے آنکھیں بھی چاہیے. اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ رب العزت تجھے آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے، اور وہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے. آگے جا رہے ہیں. ایک بیمار عورت کے ساتھ ان کا سامنا ہوا. وہ مستقل بیمار تھی اور بڑی طویل بیماری کاٹ رہی تھی، مرغی کا ساتھ دورہ بھی پڑتا تھا. تو کہتی ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. وہی گلی ہے آگے، بس جا رہے ہیں، دن ہی ایک ایسا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بیماری پہ اگر صبر کرتی ہے تو اللہ کا رسول تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے. تو کہتی ہے یا رسول اللہ زندگی تو تھوڑے دن کی ہے، پتہ نہیں ختم ہو جانی ہے، آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جنت کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، اس بیماری پہ صبر کر، اللہ تجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر بھی اپنی بات منوائی ہے. کہتی ہے یا رسول اللہ بیماری کے ساتھ تو میرا گزارا ہو رہا ہے،
لیکن جو مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میں عورت ہوں، جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں رہتا، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میری جو ہے نا عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ یا رسول اللہ بس یہ دعا کر دیں کہ جب بھی مرغی کا دورہ پڑے تو اس وقت یہ پکڑ لیں، جب بھی دورہ پڑے تو مجھے گھر میں پڑے، گھر کے باہر مجھے مرغی کا دورہ نہ پڑے۔ جنت کی بھی گارنٹی لے لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد تجھے کبھی بھی گھر کے باہر مرغی کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک عورت زندہ رہی، اس عورت کو جب تک زندہ رہی ہے اللہ کے نبی کی دعا تھی، پھر گھر کے باہر مرغی کا کبھی دورہ نہیں پڑا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کی تطبیق دیکھیں، ایک نے جنت کے حصول کے لیے اللہ کے نبی سے اقرار لے لیا، ایک کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، ایک کہتی ہے نہیں بیماری مجھے قبول ہے مجھے جنت چاہیے، ایک کہتا ہے مجھے آنکھیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں اس لیے مانگی کہ اگر مجھے اللہ آنکھیں عطا کر دیتا ہے تو آقا آپ کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے۔ دونوں چیزیں کو سامنا کرنا ہے۔ تو یہ بیماری کے اوپر صبر کرنا، تکلیفوں کے اوپر برداشت کرنا، یہ دلیر بندے کا کام ہے۔ دیکھیں جو بیماری لگ جاتی ہے نا، وہ یاد رکھنا ہے کہ اس بیماری کو ہم نے زندگی میں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ کوئی میں نے نہیں دیکھا کسی کو آرام آتا ہے، وہ بس میڈیسن ساتھ چلتی ہے، ہم نے مینج کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بننا ہے، کیونکہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ بیماری ساتھ ساتھ ہے، بس ہم اللہ کے کاموں میں لگے ہیں، یہ زندگی ہے۔ اور یاد رکھیں زندگی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ اللہ کے کاموں میں ہوتی ہے۔ ساری دنیا زندگی کے اندر دنیا بنا رہی ہے کامیابی کے لیے، کہ باہر کی اس کا تصور اس کے ہے، میں باہر جاؤں گا تو میں جو کامیاب ہو جاؤں گا، ادھر کاروبار کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، تم میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا دنیا کے معاملات، وہ کامیاب ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں دی ہیں، والدین کی صورت میں دی ہیں، یاد رکھیں۔ میں اس طرف لے کے آنے لگا، جتنی دیر تک تمہارا یہ چیزیں نہیں آتی اتنی دیر تک میں بولتا رہوں گا۔ آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی والدین کی صورت میں نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ تو جن کے چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جب اللہ کے نبی کو بات کرتے تھے تو صحابہ کرام اسی وقت جو ہے نا وہ الرٹ ہو جاتے کہ اللہ کے رسول کی بات کرنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں کہ اللہ کی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، وہاں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ وہاں خرچ کرے، ایک طرف اللہ کے راستے میں مسجد بنا دی ہے، لیکن دوسرا راستہ فرمایا اس پہ خرچ کرو تو وہاں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کے اوپر خرچ کیا کرو، اللہ تمہیں اس کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ والدین یہ اور کتنی بدبختی ہوتی ہے اس وقت، والدین کی دعائی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، والدین کی ضروریات زندگی کے لیے وہ جب تھے تو سب کو پال لیا تھا، اور ہم دو والدین کو جو ہے ان کی دعائی وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے نہیں میں یہ کروں گا، ایک کہتا ہے میں کروں گا، سارے زندگی کے کام ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن والدین کے لیے۔ اور اللہ کی قسم مسجد میں میں رہتا ہوں، اس کے ساتھ مذہبی تعلق معاملات ہیں میرے، ایک اتنے بندے آ کے یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ سمجھاؤ کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، میری دعائی کے لیے پیسے کوئی نہیں اس کے پاس، تو اسے جمعے میں 10 دیا تو اس وقت یقین کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ واقعی سارے معاملات بندہ نہیں کر گے تو والدین کی جب باری آئے تو اس وقت پیسے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے سے زیادہ ثواب
اپنے والدین کی ضروریات پہ عمل جو ہے خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے یہ حدیث مبارکہ تربیت کے طور پہ آپ نے یہ جو ہے نوٹ کر لینی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی عادت بنائی والدین کے لیے دعا کرنے کی، کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گئے ہیں، کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ سخت مزاج ہیں، بس یہ اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلی کہ جس نے اپنے والدین کے لیے عادت بنا لی دعا کرنے کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی دفعہ دعا کرنی ہے، بس عادت بنا لی، جس ایک دفعہ اپنے دن پہ عادت بنا لیا اس نے دعا کرنے کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، تو ہمیں کم از کم اس بات کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ والدین زندہ ہے، یہ اس دنیا سے جا چکی ہے، آج کے بعد ہم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، زندہ ہے تو ان کی صحت کے لیے، اگر چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش کے لیے، اور اچھی اولاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ والدین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں اپنے والدین کے لیے وہ دعا آٹومیٹک کرتا ہوتا ہے۔ اچھی اولاد کی نشانی ہے کہ والدین کے لیے پکے یہ صدقہ جاریہ نمازی بنتے ہیں۔ سب نیت کر لیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے اندر ہم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، نماز کے بعد بھی دعا کرنی ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح اپنے والدین کی زیارت کی ہے، کوئی ناشتہ نہیں دیا، کوئی بولا نہیں ہے، کوئی پیار سے بات نہیں کی، کوئی چائے نہیں دی، کوئی ناشتہ نہیں دیا، اپنے والدین کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے لیے صبح جس نے اپنے والدین کی ایک یا دونوں کی زیارت کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ صبح سے لے کے شام تک اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولتے ہیں، 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کھلتے ہیں کہ والدین کی افضلیت بتائی جا رہی ہے کہ صرف دیکھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جن کے والدین کوئی نہیں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین ہیں اللہ کی قسم ہے یہ جنت سے کم نہیں ہے، یہی فیصلہ ہے، باپ جنت کا دروازہ اور ماں جنت کی، خود کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ قرآن پاک کے اندر جو بار بار اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دنیا کے اندر حسن سلوک سے پیش آنے سے مراد ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، اونچی آواز نہ کرنا، مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے مستقل دعا کا اہتمام کرنا، جو ان کی خواہشات تھی ان کو پورا کرنا، ان کی باتیں وہ جو چاہتے تھے وہ کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک ہوتا ہے۔